اکثر سمجھا جاتا ہے کہ تصوف اور روحانیت جو ہے وہ ایک ہی شے ہے یا ایک ہی کنسٹرکٹ ہے یا ایک ہی بات ہے. ایسے ہے نہیں. آ، خصوصاً آج کل کے کئی نوجوان جو ہیں وہ ورڈ اسپریچول یا اسپریچولیٹی ایک فیشن کی طرح استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام میں اس سے مختلف کنسٹرکٹ استعمال ہوتا ہے. اسپریچولیٹی کہتے ہیں روحانیت کو، روح سے جڑنے کی کیفیت کو، روح سے جڑنے کے مراقبے کو، یا ایسی ایکسرسائزز جان لینا جس کے بعد آپ اپنے ایسن سے اپنی روح سے بات کر لیں. بھائی اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس بدھسٹ پریکٹسز ہیں، تاؤ کی ہیں، ہمارے پاس جینزم ہے، اور تمام بڑے مذاہب میں کچھ لوگ ہیں جو اسپرچولیٹی کے پاتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ روحانیت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل روحانیت ایک ہی ٹرم ہے اور وہ اسلام میں بھی مطلب ایسے ہی آ گئی ہے. اسلام میں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اسے ہم مسٹسزم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی تصوف کے ہیں. تو روحانیت میں تو کئی طرح کی ہمارے پاس پریکٹسز ہیں، کئی طرح کی سینٹرل فلسفیز ہیں، جس میں نے کئی نام لیے. مسٹسزم ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق خود کو جاننے کی کوشش، رسول اللہ کے طریقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق خود کی طرف بڑھنے کی کوشش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کائنات کی طرف بڑھنے کی کوشش. اسپرچولیٹی عموماً کائنات سے پیچھے ہٹنے کا نام ہے، یا کم از کم کلاسیکل بدھزم میں کہ آپ کائنات سے پیچھے ہٹتے ہیں، کائنات میں ایسی اٹریکشن یا ڈیزائرز ہیں جو آپ میں دکھا پیدا کرتے ہیں، تو آپ ان سے بچیے اور پیچھے ہٹیے، جنگل کرو کیجیے، بیاباں میں جائیے، کائنات سے دور ہٹیے. آج بھی ایسی ہوتا ہے کہ اسپرچولسٹ کو ایک خاص طرح کی خاموشی چاہیے، خاص کمرہ چاہیے، خاص روشنی چاہیے، تبھی وہ کر پائیں گے. لیکن تصوف آپ ہر وقت نبھا سکتے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی، اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بھی، آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی، گاڑی چلاتے ہوئے بھی، اپنے آفس میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ واک کرتے ہوئے بھی آپ صوفی بن سکتے ہیں. آپ تصوف کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ کے ہاں جو اسپرچولیٹی جن معنوں میں آج کل استعمال کی جاتی ہے ایسے نہیں ہے، اور خصوصاً پیسو اسپرچولیٹی تو بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ ڈاکٹر علی شریعتی نے ہاں دوست ایسا ہی میں جو ایک نثری نعت ہے سمجھ لیجئے، اس میں تنقید کی بدھزم کے پہ. جب مصر میں لوگ قتل ہو رہے تھے تو بدھا جنگل میں بیٹھا اپنا ذاتی خدا ڈھونڈ رہا تھا. تو اسلام میں انسان جنگ و جدل کرتے ہوئے بھی اپنی روح کے ساتھ رہتے ہوئے تصوف کی طرف بڑھ سکتا ہے. پانی پینے میں بھی کاسمولوجیکل معنی ایڈ کر سکتا ہے. اپنے بچے کے ساتھ باغ میں پھرتے ہوئے بھی تصوف پریکٹس کر سکتا ہے اور اپنی ہائیسٹ یا کور ایسنس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو یہ بہت عام فرق ہے. آج کل ایک وہ ٹرم ذرا زیادہ وہ سیلیبل ہے، اس کی مارکیٹ بہت اچھی ہے بھائی، جس کو ہم اسپرچولیٹی کہتے ہیں، روحانیت. لیکن اسلام میں ایک اور آلٹرنیٹ ٹرم یوز ہوتی ہے جسے ہم تصوف کہتے ہیں، مسٹسزم کہتے ہیں. تو تصوف ایک زیادہ وسیع ٹرم ہے، اور وہ ٹرم ہے جو ہمارے عقائد کو اچھی طرح ایکسپلین کرتی ہے، جس میں تصوف ایک ایکٹیو فلسفی ہے، پیسو فلسفی نہیں ہے. خدا کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے معاشرے یا سماج سے دور نہیں بھاگنا پڑتا، مگر مجھے اور معاشرے اور سماج کی طرف بڑھنا پڑتا ہے. مجھے اپنے ہمسائے کے دکھ اٹھاتے ہوئے، اپنے دکھ اٹھاتے ہوئے خدا کی طرف رخ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم فرق ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے. کہ آج کل پھر میں کہہ رہا ہوں اور ایک تکرار سے کہہ رہا ہوں کہ اسپرچولیٹی ایک فیشن کی طرح آ چکی ہے، اور مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھ کے لوگ مراقبے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. لیکن اسلام میں تصوف کے تصورات کافی مختلف ہیں، کافی منفرد ہیں. حتیٰ کہ کئی بڑے صوفیاء کی پریکٹسز کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے جو معاشرے سے دور کھینچتی ہیں آپ کو، یا آپ کو ایک عجیب سی سیکلوژن میں لے کر جاتی ہیں. تو اسلام میں صوفی بالکل صاحب حال ہوتا ہے. وہ معاشرے میں یا مارکیٹ پلیس میں، بازار میں کاروبار کرتے ہوئے، ہنستے مسکراتے، بچوں سے کھیلتے ہوئے بھی تصوف کے تمام ارکان پورے کر سکتا ہے.